السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، نماز عید کا طریقہ، چونکہ یہ عید کا دن سال میں دو دفعہ صرف آتے ہیں، چھوٹی عید اور بڑی عید۔ ایک کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور دوسری کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ نماز عید کا طریقہ کیا ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ نیت کرے کہ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ یہ نیت ہے، یہ ہر بندے کو جو عید کی نماز ادا کر رہا ہے اس کو یہ نیت ہو، دل میں توجہ اور یکسوئی ہو اور زبان پر اس طرح کے الفاظ ہو۔ اب چونکہ یہ 2 رکعت کی نماز ہے، 2 سے زیادہ ثابت نہیں ہے، تو اس لیے پہلی رکعت میں اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لے اور امام اور مقتدی دونوں ثنا پڑھے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ دونوں امام اور مقتدی دونوں کہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لے۔ ٹھیک ہے، امام صاحب بآواز سورۃ الفاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھے، مقتدی خاموشی سے سنتے رہے۔ اس کے بعد پھر معمول کے مطابق جس طرح اور نمازوں میں ہے، اسی طرح معمول کے مطابق رکوع اور 2 سجدے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ دوسری رکعت میں پھر اس طرح کرے کہ امام صاحب بآواز سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھیں گے، مقتدی خاموشی سے سنتے رہے۔ امام اور مقتدی دونوں کہے اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع کرے، معمول کے مطابق 2 سجدے، اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ اور سلام ادا کرے۔ امام صاحب نماز کے بعد بغیر دعا کے خطبہ اولیٰ اور خطبہ ثانیہ دیں گے اور مقتدی خاموشی سے خطبات سنیں گے۔ تو یہ نماز عید کا طریقہ ہے، اس کو بار بار سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جو ہے نا اس عید الفطر کی کچھ سنتیں ہیں۔ عید الفطر کی سنتوں میں سے پہلی سنت تو یہ ہے کہ صبح سویرے نماز فجر سے پہلے بیدار ہو جائے، اس کے بعد جو ہے نا کیا کرے، مسواک کرے، غسل کرے اور اسی طرح شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے زیب و زینت اختیار کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ خوشبو لگائے اور عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز مثلاً کھجور وغیرہ کھا لے۔ نمبر 7، جلد از جلد عیدگاہ پہنچنا، پیدل جانا اور واپسی پر دوسرا راستہ اختیار کرنا۔ نمبر 8، اگر صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو تو عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرے۔ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے اور کسی عذر کے سبب مسجد میں بھی جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ ثواب عیدگاہ میں ہے۔ راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آواز میں پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے علاوہ جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا ذہن میں رکھے اور اس کو مستقل اپنے ایک معمول بنا لے، کیونکہ یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں ہیں کہ یہ ہمیشہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔
اسی طرح عید الفطر کے کچھ آداب بھی ہے۔ آداب میں سے یہ ہے کہ عید کی رات میں عبادت کا اہتمام کرے، مسواک کی پابندی، غسل کی پابندی، خوشبو لگا لے، اچھے کپڑے پہنے، اور اس کے علاوہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے، اور عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز، خصوصاً کھجور یا اس طرح کی اور کوئی میٹھی چیز جو ہے نا وہ کھا لے جو میسر ہو۔ نماز کے لیے جاتے ہوئے آہستہ آہستہ تکبیر پڑھے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے، لیکن بعض جگہوں میں لوگ ویسے مردوں کو اذان دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے انہوں نے یہ فلسفہ نکالا ہے۔ حالانکہ یہاں زندوں کے لیے عید کی نماز میں نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ خطبے کے وقت امام کا لوگوں کی طرف متوجہ ہونا اور لوگوں کا اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہنا، یہ بھی عید الفطر کے آداب میں سے ہے۔ امام کا خطبے میں لوگوں کو صدقہ فطر، فضائل اور مسائل بتلانا۔ تو یہ چند چیزیں تھی، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے نا دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔